سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن فطرت کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے میں ایک نبوی قصہ بیان کر رہی ہوں جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کیا ہے۔ 1000 دینار کی لکڑی اور بنی اسرائیل کے ایک قرض دار کا ہے یہ قصہ۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کو اس نے گواہ بنایا اور کیا اس کے لیے مدد آئی جب اس نے قرض کی ادائیگی کرنا چاہی۔ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بھی بیان کروں گی۔ قرض کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، خاص دعا آپ کو بتانے جا رہے ہیں حدیث مبارکہ کے ساتھ، تو ویڈیو کو بالکل مس مت کیجیے گا۔ بہت ہی انوکھی اور خاص ویڈیو ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے سیدہ ٹی وی کو، تو سبسکرائب پہلے کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو ضرور دبایا کریں۔ ایف بی آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیا کریں۔ اسلام کی حق بات جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو سب سے پہلے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی مانند چمکتے ہوئے ستاروں کے بیچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ کچھ یوں سنایا کہ ایک بار کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو پیسوں کی سخت ضرورت پڑی۔ اس کو کسی کام کے سلسلے میں دریا پار کر کے جانا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں پر رہنے والا ایک اور شخص جو کہ بہت امیر تھا اور وہ آسانی سے اس کو قرض دے سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ اس کے پاس آ کر اس نے کہا کہ مجھے تم 1000 دینار دے دو۔ 1000 دینار قرض مانگے اس سے، تو اس آدمی نے کہا میں تمہیں 1000 دینار دے سکتا ہوں، لیکن پہلے ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو، یعنی جن پر پورا بھروسہ ہو اور جن کو میں جانتا ہوں۔ قرض مانگنے والا بولا کہ میرے پاس انسان کی صورت میں تو کوئی گواہ نہیں ہے، ہاں بس اللہ ہی کافی ہے، اس کو میں اپنا گواہ بناتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگا اچھا کوئی ضامن لاؤ۔ قرض مانگنے والا بولا کہ ضامن بھی اللہ ہی ہے، اللہ ہی کافی ہے میرے لیے، وہ میرا گواہ ہے، وہی میری ضمانت دے گا، اس سے زیادہ میں کسی اور کو اپنے لیے قابل اعتبار نہیں سمجھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات پر تمہیں بھی یقین ہے۔ اس نے کہا تو نے سچی بات کہی، اور میں تجھے اللہ تعالیٰ کی گواہی پر، اس کی ضمانت پر 1000 دینار قرض دے دیتا ہوں، لیکن وقت مقررہ پر وہ قرض لوٹا دینا۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس دوسرے شخص کو قرض دے دیا۔ اب جو صاحب تھے جنہوں نے قرض لیا، قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب وہاں پہنچ کر اپنی ضرورت پوری کی، ضرورت پوری ہو گئی، اپنا اہم کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہاتھ میں 1000 دینار موجود تھے، یعنی وہ قرض لوٹانا تھا۔ مدت سے پہلے ہی قرض ان کے پاس موجود تھا اور وہ واپس کرنا تھا۔ اب واپس دریا پر آئے، کسی سواری کشتی کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے طے پائی تھی، اور اس کا قرض ادا کر سکے۔ لیکن آپ قسمت دیکھیے، کوئی سواری نہ ملی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اب بہت پریشان ہوا کہ میں اگر یہاں سے نکلا نہیں تو وہ وقت نکل جائے گا جس وقت میں مجھے اس شخص کو پیسے لوٹانے ہیں، اور ضمانت اللہ تعالیٰ نے میری دینی ہے، گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس شخص کو کتنا برا لگے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا، اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور میں اس کو اپنا گواہ بناتا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما۔ ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اس کو ایک لکڑی نظر آئی۔ اس نے لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، پھر اس میں 1000 دینار اور ایک خط لکھا کہ میں یہ قرض ادا کر رہا ہوں، یہ دینار میں بھیج رہا ہوں، اور اس لکڑی کو جو بھی پائے وہ شخص تک پہنچا دینا۔ اگر وہ شخص خود دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ لکڑی اس کو مل جائے۔ اس نے اس سوراخ کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے آیا۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا میرا ضامن ضمانت دینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے، تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا
اور اس نے مجھے سچا جانا۔ تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس تک پہنچا دوں، کیونکہ مدت پوری ہو چکی ہے، میں پہنچا سکوں اس تک، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے اب میں اس لکڑی کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ صاحب قرضدار واپس ہو چکے تھے، اگرچہ فکر اب بھی تھی کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکے۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا وہ اس کی تلاش میں بندرگاہ پر پہنچے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی، وہی جس میں مال تھا۔ انہوں نے لکڑی کو یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ جلانے کے کام آئے گی، لیکن اس وقت گیلی تھی تو پھر سکھانا ضروری تھا۔ جب وہ سوکھ گئی اور اس کو جلانے کے لیے استعمال کرنا تھا، جب اس کو چیرا گیا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے شاید وہ لکڑی ان کو نہیں مل سکی، دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دی اور کہا، اللہ کی قسم میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی کشتی یا جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر مقررہ وقت پر پہنچوں، لیکن اس دن سے پہلے جبکہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ اس قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے یہ، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2291۔ اس واقعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا قرض لیتا ہے اور وقت پر اس کو لوٹانے کی نیت نہیں کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے۔ اس شخص کی نیت تھی کہ میں اس کے 1000 دینار واپس کر دوں، اور گواہ بھی اس نے اللہ تعالیٰ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے 1000 دینار اس کو واپس کیے، جبکہ اس شخص کو معلوم نہیں تھا لکڑی اس تک پہنچی ہے یا نہیں۔ کس طرح تیرتی ہوئی وہ لکڑی اسی شخص کو ملی، کس طرح اس نے اس کو چیرا اور اس میں سے 1000 دینار نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی ضمانت لی تو اس کو ہمیشہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ پر اگر بندہ یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کبھی وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ یہ یقین ان بندوں کو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں، اور ایسے بندے جو کسی کا قرض لے کر واپس نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے قرض سے نجات کی دعا بتا رہی ہوں، جامع الترمذی کی حدیث نمبر ہے 3563۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے ما سوا سے بے نیاز کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے الترغیب والترہیب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا، تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جانے دو، اور چاہو تو اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر کے عذاب سے بچا لو۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر کسی کا قرضہ معاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جو شخص کسی سے اس نیت سے قرض لے کہ وہ اس کو ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور اگر قرض لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرض اگر آپ نے سچی نیت سے لیا ہے اور آپ اگر اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو کسی کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور بھول جاتا ہے تو وہ چور کی حیثیت سے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹال مٹول کرنے والا ظالم ہے۔ تو اسی طرح اس شخص نے اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے نیت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ضمانت دیتے ہوئے اس کے قرض کو لوٹا دیا، کیونکہ دوسرے شخص نے بھی اس پر یقین کیا تھا۔ تو اسی طرح ہم سب کو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے، بظاہر تو معمولی سی بات ہے لیکن دین اسلام میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ حدیثیں مبارکہ آئی ہیں۔
بار بار ذکر ہوا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے پیسے لیے ہیں اور آپ کو لوٹانا ہے تو فوراً اس کو وہ پیسے لوٹا دیجیے اگر آپ کے پاس سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے اور سچے راستے پر چلائے اور ہم کسی کی جان پر ظلم نہ کریں، اور بے شک قرض کو ادا نہ کرنا بھی ایک ظلم ہے۔ تو اس لیے خیال رکھیے اس بات کا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر تو کر دیا ہوگا، کمنٹ بھی کریں، اور مزید پیاری پیاری باتیں جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، شیئر کرتے ہوئے تمام لوگوں تک پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے